الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152۔ اور رات ہم نے تراویح کے اندر جو ایک پارہ اور ایک پاؤ یعنی سوا پارہ سماعت کیا ہے، اس کے اندر یہ آیہ کریمہ بھی ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اس کے مختلف معانی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر نظر رحمت فرماؤں گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں زمین و آسمان میں مشہور کر دوں گا۔ انسان تو کیا، جنات، ملائکہ سارے تمہارا چرچا کریں گے اور تمہارا ذکر کریں گے، تمہاری طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دوں گا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں رحمت سے یاد کروں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں۔ چھٹا معنی یہ ہے تم مجھے ثنا اور اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں ثنا اور نعمت سے یاد کروں۔ ساتواں معنی اس کا یہ ہے تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں، آخرت میں یاد کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب سب دنیا والے دنیا کے رشتوں کو بھول جائیں گے، میں اس وقت تمہیں یاد کروں گا، اس کا اجر دوں گا جو تم نے مجھے یاد کیا۔ آٹھواں معنی یہ ہے کہ تم مجھے زمین پر یاد کرو میں تمہیں قبر میں یاد کروں۔ اور نوواں معنی یہ ہے تم مجھے آبادی اور مکانوں میں یاد کرو میں تمہیں جنگلوں اور وحشت کے میدانوں میں یاد رکھوں۔ دسواں معنی اس کا یہ ہے تم مجھے راحت میں یاد کرو میں تمہیں بلا میں یاد کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کی دعائی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر پریشانی آئے تو اس کے اوپر کرم فرمائے، اس کو چاہیے کہ راحت کے دنوں میں، سکون کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ 11واں معنی اس کا یہ ہے تم مجھے مجاہدہ سے یاد کرو میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں۔ تم مجھے صدق و اخلاص سے یاد کرو میں تمہیں جہنم سے چھٹکارا دے کر یاد رکھوں۔ اور اختصاص سے یاد کروں گا، مطلب تمہیں اپنا خاص کر لوں گا۔ 13واں معنی اس کا یہ ہے تم مجھے زندگی میں ربوبیت سے یاد کرو میں تمہیں مرتے وقت عبودیت سے یاد کروں۔ تم کہو یا ربی میں کہوں گا عبدی، تم کہو میں گناہ گار ہوں میں کہوں گا میں غفار ہوں۔ یہ 14 معنی ہیں۔ اس کے علاوہ صوفیاء کے نزدیک بھی ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے کہ تم راہ محبت میں چل کر مجھے یاد کرو، میرے عشق میں، میرے پیار میں، میری الفت میں تمہیں منزل مقصود پر پہنچا کر یاد کروں گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اور 18واں معنی اس کا 16واں
معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ تم میری تعظیم کرو، میں تمہیں عزت دوں گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم براہ راست تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کی جو پیاری چیزیں ہیں، اس کی جو محبوب چیزیں ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ انبیاء، اولیاء، قرآن کریم، ماہ رمضان، کعبۃ اللہ، علماء دین، ان کی تعظیم کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم کرنا، اور یہ تعظیم ساری عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ساری عبادتیں تو جسم کا تقوی ہے، مگر یہ تعظیم جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی جائے، یہ تعظیم دل کا تقوی۔ رب فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ موسیٰ علیہ السلام، تعظیم جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کی جاتی ہے، محبت جو کسی سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگر جو تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اور ادب صرف اتنا تھا کہ آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں، صرف اتنا ادب کرنے کی وجہ سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم کے کاغذ کے ادب کی وجہ سے ولی بن گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدزادے کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر سرتاج اولیاء بن گئے۔ ابلیس صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے کافر، بلکہ دل پر مہر والا کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں جو ہے نا، چار چیزیں ایسی پیدا کی، وہ چار چیزوں سے ملتی ہیں۔ چار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، وہ چار چیزوں سے ملتی ہیں۔ رب کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اتنا پروٹوکول ہو کہ لوگ مجھے یاد کریں، بڑی بڑی محافل میں میرا ذکر کیا جائے، مجھے یاد کیا جائے، عزت چاہتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ نمبر 2، دعا سے قبولیت ملتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اور شکر سے نعمت کی زیادتی ملتی ہے، نعمت بڑھ جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سورہ ابراہیم میں، اور استغفار سے مغفرت مل جاتی ہے۔ بندہ معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ بندہ جتنی بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اتنی بار معاف فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تین طرح کی ہے، اللہ کا ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: ذکر مقبول، ذکر مردود، اور ذکر محبوب۔ اب ذکر مقبول کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ دوزخ کے ڈر سے کیا جائے اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد، یا جنت کی امید پر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے امان عطا فرماتا ہے اور جنت عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور زمین پر آ کر وہ جگہیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل سجا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر وہ جاتے ہیں جب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس نے چرچا کرنا ہے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مجھے تنہا یاد کرو، میں تمہیں تنہا یاد کروں، تم مجھے محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہاری محفل سے اچھی محفل میں تمہیں یاد کروں۔ اب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پھر ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہاں گئے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا فلاں محلے میں، فلاں علاقے کی فلاں مسجد میں تیرے نام کی محفل سجی تھی، وہاں بیٹھے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ حالانکہ جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم وہ جنت کے طرف گار تھے۔ فرمایا جنت انہوں نے دیکھی؟ نہیں مولا کریم۔
اگر دیکھی ہوتی پھر اور توجہ کرتے اور کوشش کرتے، اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم انہوں نے دیکھا ہے نہیں، اگر دیکھی ہوتی پھر اور زیادہ ڈرتے۔ تو مطلب یہ بار بار جو سوال ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ میرے بندوں کا چرچا ہوتا رہے، میرے بندے کا ذکر ہوتا رہے، میرے بندوں کے چرچے ہوتے رہیں۔ تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کی بخشش کی۔ فرشتہ کہتا ہے مولا کریم ایک بندہ وہاں ایسا بھی بیٹھا تھا جس کا مقصد تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی آ کے وہاں بیٹھ گیا اور اس کو تو کوئی اور کام تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے پیاروں کے ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، لہٰذا میں نے اس کی بھی بخشش کی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، یہ ہے ذکر مقبول۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر محبوب۔ اچھا، اسی کو اگر یہ ریاکاری کی وجہ سے کوئی کرے، یعنی جہنم سے ڈر کر اور جنت کی طلب میں ریاکاری کرے گا تو ذکر مردود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ذکر محبوب یہ ہے کہ محض محبت الہیہ کی بنا پر اس کو یاد کیا جائے، نہ جنت کے ملنے کی طلب یا خواہش اور نہ جہنم سے پناہ کے لیے۔ تو یہ کمال کا ذکر ہے، کمال کا۔ اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، جس طرح بخاری شریف میں روایت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں کو خاص طاقت عطا کر دیتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ تو پھر اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ تعالیٰ کی زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو ایسا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کا ہاتھ لگتے ہی خشک کھجور جو ہے وہ فوراً سبز ہو جاتی ہے، پھر اس کو پھل بھی لگ جاتا ہے اور پھل فوراً پک کر تیار بھی ہو جاتا ہے، جس طرح سورہ مریم کے اندر موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو صرف اشارہ کرتے ہیں، مردے کو آواز دیتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے فوت ہو جانے والا مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو 70 مردے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کا کمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے، بہت ہی کمال کی چیز۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 3 صورتیں، جس طرح پہلے میں نے عرض کی، ذکر مردود، ذکر مقبول اور ذکر محبوب۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 3 صورتیں جنت کی امید سے اور جہنم کے خوف سے، یہ 2 ہوتے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ رب کے عشق سے بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور یہ آخری صورت سب سے افضل ہے۔ جو بیماری اور ناداری یا مصیبت بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب کر دے، بیماری، مصیبت، غریبی بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب کر دے، وہ اس مالداری اور اس راحت سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری بات کہ تم وشکرو لی، میرا شکر ادا کرو، میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ کسی نے حضرت ابو حازم سے پوچھا آنکھ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کسی کی بھلائی دیکھو تو ظاہر کر دو کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، فلاں کے اندر یہ نیکی ہے، فلاں کے اندر یہ نیکی ہے، فلاں کے اندر یہ نیکی ہے۔ اور اگر کسی کی برائی دیکھو تو اس کو چھپا لو۔ یہ آنکھ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دی ہے
تو تم اس کا حق ادا کرو، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کا عذر عیب چھپا لیتا ہے، جبکہ اس کو چھپانا نقصان دینا ہو لوگوں کے لیے یا اپنے لیے، تو اس عیب کو چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز محشر اس کے عیوب پر پردہ فرمائے گا۔ اور سیدنا ابو حازم سے کسی نے پوچھا کہ کان کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات سن کر یاد کر لو اور بری بات بھول جاؤ۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بری باتیں کسی کی سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں، حالانکہ بری بات سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے، انسان کی قلبی کیفیت رنجیدہ رہتی ہے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ گالی دی، اب ہم نے اس کی ایک گالی کو 50 مرتبہ یاد کیا، گویا ہم نے اپنے دماغ کو 50 مرتبہ ٹیز کیا ہے کہ 50 مرتبہ ہم نے وہ گالی سنی، حالانکہ اس نے ایک مرتبہ دی اور وہ ختم ہو۔ تو کسی کی برائی سنو تو اس کو بھول جاؤ، یا بری بات کسی کی سن لو تو اس کو بھول جاؤ اور اچھی بات سن کر یاد کر لو۔ پوچھا کہ ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا ان سے وہ چیز نہ پکڑو جس کے لیے وہ بنائے نہیں گئے، کیونکہ ظلم کی تعریف یہ ہے وَدْعُ الشَّيْءَ عَلَىٰ غَيْرِ مَحَلِّهِ، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کی جائے، ٹھیک ہے، تو یہی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بلکہ اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی محبت کے لیے پیدا کیا، پھر اپنی محبت تک پہنچنے کے لیے عبادت کو ذریعہ بنایا۔ اور اگر انسان پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا، تو پھر انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا پیٹ کا شکر کیا ہے؟ تو فرمایا اس کے نیچے حصے میں کھانا ہو اور اوپر کے حصے میں علم ہو۔ پوچھا پھر کہ شرمگاہ کا شکر کیا ہے؟ تو فرمایا بیوی کے سوا کسی پر استعمال نہ کرو، یہی اس کا شکر ہے۔ تو پھر پوچھا کہ پیروں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاؤں نہیں ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کی خدمت کے لیے چلو، اس کی خدمت کے لیے چلو، جس میں یہ بات ہو وہ پورا شاکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی شاکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا اس طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح ہم، کیونکہ شاکر تو حقیقی شاکر تو وہ ہوتا ہے جو کسی نعمت کے جواب میں شکر کرے، اور اللہ تعالیٰ تو نعمتیں عطا کرنے والا، وہ کسی سے لینے والا نہیں ہے، لیکن وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ عطا پر ہی عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دلوں پر نشان پڑتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے راحت و سکون ملتا ہے، اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔